دوستوں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نام کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طریقے کی نعمتوں سے اور احسانات سے نوازا تھا، جس سے برائیاں ان کے دلوں میں گھر کر گئیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لینا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم پورے ہفتے شکار کرو، لیکن ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے چھوڑ دو، لہٰذا ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ یہ بات سن کر کے لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیا اور باقی دن شکار کرنے لگے۔ لیکن دوستو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ جب وہ باقی دنوں میں شکار کیا کرتے تھے تو انہیں مچھلیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں دکھتی تھی، لیکن جب وہ ہفتے والے دن سمندر میں جھانکا کرتے تھے تو انہیں کافی ساری مچھلیاں نظر آیا کرتی تھی، جس سے ان کے دل میں ہفتے کے دن بھی شکار کرنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا لالچ پیدا ہو گیا۔ شیطان کے ہاتھ یہ موقع آیا اور اس نے ان میں سے ایک آدمی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا تم جمعے کے دن اپنے کانٹے اور اپنے جال وغیرہ ڈال کر کے اتوار کے دن اٹھا لیا کرو، اور ہفتے میں جتنی مچھلیاں آئیں گی وہ ساری تمہارے جال میں آ جائیں گی اور تم ہفتے کے دن شکار کرنے کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ دوستوں اس کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ اسی طریقے سے کرنے لگا، لہٰذا اس کے پاس اور لوگوں سے زیادہ مچھلیاں آنے لگیں۔ جب لوگوں نے اس کی یہ بات دیکھی تو لوگوں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں جمعے کے دن کانٹا اور جال وغیرہ ڈال دیتا ہوں اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں۔ لوگوں کو اس کی یہ تجویز پسند آئی اور لوگوں نے جمعے کے دن سے ہی اپنے جال ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے سمندر سے اپنے گھروں تک نالیاں اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رکھے تھے، اور ہفتے کے دن ان کے تالاب میں جو مچھلیاں آ جاتی انہیں وہ شکار کر لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو خدا ترس اور پرہیزگار تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم اس طریقے سے ہفتے کے دن شکار کر کے اور طریقے کے بہانوں سے مچھلیاں پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ ان لوگوں نے منع کرنے والوں کا مذاق اڑایا اور انہیں منع کرنے سے روکا۔ جو لوگ پرہیزگار تھے انہوں نے ان سے کہا، کیا تم نے قوم عاد اور قوم سمود کا حشر نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کرنے پر کیا سزا دی اور ان کی بستیاں اجاڑ ڈالیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب آسمانی اور دوسری کتابی باتیں ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ دوستوں اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو اس سے باز رکھتے تھے۔ دوسرا ان لوگوں کا تھا جو ہفتے والے دن شوق سے شکار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تیسرا حصہ ان لوگوں کا تھا جو خود شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو روکتے اور ان سے لڑتے جھگڑتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ جب پرہیزگار اور نیک لوگوں نے اپنی بستی کے بیچ میں ایک دیوار اٹھانا شروع کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ اس بستی میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہم ایک دیوار اٹھا کر کے اپنی الگ بستی بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے دیوار اٹھا لی۔ اس طریقے سے بستی 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک بستی میں گناہ گار اور ایک بستی میں پرہیزگار لوگ تھے۔ پرہیزگار لوگ راتوں کو عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے، جبکہ نافرمان لوگ مزید گناہوں میں شامل ہو گئے اور راتوں کو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے اور گناہوں میں ملوث رہتے تھے۔ دوستو پھر ایک بار جب پرہیزگار لوگ رات کو سوئے اور جب وہ لوگ صبح اٹھے اور انہوں نے اپنی دیوار پر چڑھ کر کے نافرمانوں کی بستی کا منظر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ لوگ جو کہ کافی ہزاروں کی تعداد میں تھے مکمل طور پر بندر ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل سے بندر کی شکل میں بدل دیا۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے کپڑوں کو پہچان کر کے ان کی پہچان کی کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں جو اب بندر کی شکل میں بدل چکے ہیں۔ دوستوں بندر کی شکل میں بدلے ہوئے انسان کچھ دنوں تک بہت زیادہ پریشان رہے، پھر ایک دن بحکم خداوندی بھوک کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہو گئی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا خاتمہ کیا۔ دوستو چلیے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ڈبلو پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔